السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک، اور یہ جو واقعہ ہم جو اس میں پیش کر رہے ہیں وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے جو ہے یہ ہوا ہے۔ تو غزوہ تبوک کی جو اس کا کلپ ہے وہ میں اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ غزوہ تبوک کے بارے میں تفصیلی جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ اس میں صرف جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا قربانی دی غزوہ تبوک کے لیے، وہ جو ہے اس میں پیش ہے۔ آپ سب کے علم میں تو یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں۔ جس میں شریک نہیں ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جنگ۔ تو جنگ تبوک بھی ہوئی ہے اس سے پہلے، اور بعد میں بھی جو ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب جو ہے وہ روم فتح کیا گیا۔ لیکن درمیان میں جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم جو اٹیک ہوا تو وہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوا، اس لیے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 27 غزوات میں شرکت کی۔ پہلا غزوہ غزوہ بدر تھا، اور آخری غزوہ غزوہ تبوک تھا۔ یہ جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں غزوہ تبوک، یہ آخری جو ہے وہ غزوہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پہ شرکت کی اور قیادت کی اس کی۔ ہوا یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا ایک خط رومیوں کے بادشاہ، جسے قیصر روم کہتے ہیں، اس کو ایک صحابی کے ہاتھ بھیجا کہ جا کے جو ہے وہ یہ آپ پیغام دیں کہ اللہ ایک ہے، اور جو ہے وہ اللہ کو مانو، اور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں، اور آپ ان کو مانیں اور آپ اسلام لے کر آئیں۔ یہ جو ہے خط لکھ کر دیا۔ تو یہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور قوم دنیا کی جو تھی، جیسے آج کل امریکہ ہے، تو یہ جو ہے یہ روم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی۔ اور اس کا ذکر بھی جو ہے وہ سورہ روم قرآن کے اندر جو ہے وہ بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ روم جو ہے کی سلطنت پہ جو ہے وہ فتح حاصل کریں گے۔ تو یہ اس واقعے سے تو تعلق نہیں ہے کہ اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جو ہے وہ اس پر فتح نہیں ہوا، وہ لوگ بھاگ گئے تھے تو اس لیے فتح نہیں ہوا وہ۔ اچھا، جب جو ہے وہ صحابی کو قتل کر دیا، بجائے اس لیے کہ جو ہے وہ میسیج پڑھتے اور قبول کرتے اسلام یا کچھ اور بولتے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو قتل ہی کر دیا۔ اتنا ناگوار گزرا، اس لیے کہ وہ تو اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی پوری دنیا کی۔ انہوں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں جو ہے مجھے جو ہے یہ بتا رہے کہ جو ہے یہ کرو۔ وہ تو خود ذاتی طور پہ خدا بنا ہوا تھا نعوذ باللہ، تو اس کے سامنے جو ہے وہ کسی کی حیثیت نہیں تھی، جیسے آج کل امریکہ کی ہے۔ تو قیصر روم نے ان صحابی کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ ہوا کہ تو آپ نے کہا کہ قیصر روم سے جنگ جو ہے وہ اب ہم کریں گے، اس کا اعلان کر دیا۔ اب جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یا غزوات ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ بڑے خفیہ انداز سے ہوتے تھے، کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے کھلے عام جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اب ان سے بدلہ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابی اس غزوے میں شریک ہوں۔ یہ نہیں، یہ پہلا غزوہ تھا جس میں یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے لازم ہے کہ وہ اس غزوے میں شریک ہوں گے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، کچھ لوگ جاتے تھے کچھ نہیں جاتے تھے، اور جو شریک نہیں ہوگا وہ منافق ہوگا۔ تو یہ یعنی بہت اہم جو ہے جنگ تھی، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ سپر پاور سے جو ہے وہ مقابلہ تھا، تو پورا جو ہے وہ تیاری کر کے اور ہر آدمی کو اس میں شامل ہونا تھا۔ روم اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی، جیسا کہ آج کے دور میں امریکہ ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بہت سارا جنگی سامان خریدنا تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب سامان حرب کے اندر جو ہے وہ گھوڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر اونٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ تلواریں ہوتی ہیں، اس کے اندر ڈھال ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ
جو فارسی میں یا اردو زبان میں زر بختر کہتے ہیں، تو وہ ہیلمٹ ہوتا ہے، باڈی کے اوپر آرمر ہوتا ہے، تو اس کو زر بختر کہتے ہیں۔ تو وہ یہ سارا اکوپمنٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، غلہ چاہیے، اناج چاہیے، یہ سب چیزیں چاہیے، تو بہت پیسہ چاہیے، اور وہ ان سے لڑنے کے لیے جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں مالی مدد فرمائیں، کیونکہ اس وقت قحط پڑا ہوا تھا، اور جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سخت شدید گرمی تھی، اور حالات جو ہے وہ بہت نامواقف تھے، اور سمجھیے آپ کے جو ہے لوگوں کی فصلیں تھیں کھجور کی، وہ تقریباً پک گئی تھیں، اور بس وہ ان کو جو ہے کاٹنا تھا۔ تو ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، تو تمام صحابہ کرام نے جو ہے وہ دنیاوی معاملات کو چھوڑ کے، جن کی زمینوں پہ جو ہے وہ ہرے بھرے جو ہے وہ آپ کے پھل لگے ہوئے تھے، کھجور لگے ہوئے تھے، سب چھوڑ دیا کہ آپ کا حکم ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو ہے وہ جو شریک نہیں ہوگا وہ منافق ہوگا۔ اچھا، جیسا کہ آج کے دور میں امریکہ لہٰذا مسلمانوں کو بہت سارا جنگی سامان خریدنا تھا، جیسے میں نے بتایا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے اپنا اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہا، سمجھے آپ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا۔ حضرت عمر کے بعد آپ باری آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے جو ہے وہ 950 اونٹ اور 70 گھوڑے اور 1100 اشرفیاں جو ہیں وہ اس مد میں جو ہے وہ جمع کرائیں، اور عورتوں نے بھی اپنے زیور جو ہے وہ دے دیے۔ اب باری آئی جو ہمارا یہ مین قصہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو ہے وہ مدد چاہیے، تو یہ پہلی مرتبہ اس طرح سے مدد کے لیے کہا گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی، تو آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان، جتنا سامان تھا، زیور تھے، گھر میں جو ہے وہ جو کچھ بھی تھا، سمجھے آپ، ساری جمع پونجی جو ہے وہ باہر لا کر دے دی، اور حتیٰ کہ جو جسم پہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، سمجھے آپ، وہ بھی اتار کے اس کی جگہ ریگز، جو کہتے ہیں نا ریگز ٹو ریچز، کہ جو ہے وہ فقیر آدمی جو ہے وہ اب امیر بن گیا، اور وہ جو پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تھا تو وہ امیر بن گیا۔ تو انگریزی میں محاورہ ہے، اس کو کہتے ہیں فرام ریگز ٹو ریچز، کہ جو ہے یہ آدمی جو ہے وہ اتنا غریب تھا، وہ اب اتنا جو ہے وہ امیر بن گیا۔ تو ریگ جو ہے وہ آج کل تو کوئی بھی نہیں پہنتا، سمجھے آپ۔ ریگ ہوتا ہے بوریوں کا جو کپڑا ہوتا ہے نا، جس میں چاول کی بوریاں ہوتی ہیں، سمجھے آپ، وہ اس کو اردو زبان میں ٹاٹ کہتے ہیں۔ تو ٹاٹ کا جو کپڑا ہے یا بوری کا جو کپڑا ہے، وہ اس کو آپ پہن لیں، تو وہ تو کھیل کود میں تو بچے پہنتے ہیں، سیک ریس کے اندر جو ہے تھیلا پہن لیتے ہیں، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پورا لباس سر سے لے کے پیر تک کے پورا جسم اس کو کور کر لیں، تو وہ لازمات، وہ بوری پھاڑ کے جو ہے وہ اپنے جسم کے اطراف جو ہے اس کو لپیٹا۔ اب اسے لپیٹنے سے اتنی بڑی بوری تو ہوتی نہیں کہ جو ہے وہ آپ جیسے ساڑی ہے اس کی طرح سے لپیٹ کے جو ہے وہ آپ اپنا جسم کور کر لیں، تو آپ کو اس کو سینا ہوتا ہے۔ اب سینے کا ٹائم بھی نہیں تھا، تو وہ اس زمانے میں کیا تھا کیا نہیں تھا، تو وہ ببول کے کانٹے، درخت کے کانٹے ہوتے ہیں نا، ان کانٹوں سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ بوری کو جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ سپورٹ دی، اور جو ہے وہ باہر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کیفیت دیکھی، تو یہ کہا کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کیا، کیونکہ ہر چیز لے کے آ گئے، اب حتیٰ کہ اپنے جسم میں کپڑے بھی جو ہے لے کے آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سوال کیا، اور آپ نے یہ سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں آدھا سامان گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ تو یہ مقابلے بھی ہوتے تھے صحابہ کرام میں کہ کون کس سے زیادہ سبقت لے جائے گا، نیکی میں بھی سبقت کی کوشش ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر فرمایا کہ میں اب گھر میں اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ چھوڑ آیا ہوں، اور میرے لیے وہ کافی ہے۔ تو اب اس پہ جو ہے وہ اشعار بھی بنے، اور کسی شاعر نے یہ کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو ہم تو صدیق نہیں بولتے، لیکن اشعار کے اندر وزن کے نقطہ نظر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا
یہ نام استعمال ہوا ہے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ شاعروں نے بھی جو ہے وہ اپنے اشعار میں اس واقعے کو جو ہے قلم بند کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل انتہائی پسند آیا ہے، تو لہٰذا آپ اوپر آسمانوں کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام فرشتوں سے کہا ہے کہ وہ بھی یہ بوری والا لباس فوراً پہن لیں. تو وہ اوپر جب جو ہے وہ سب لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام فرشتے، اب ہم لوگ تو نہیں دیکھ سکتے فرشتے، وہ تو ان لوگوں کا مقام تھا کہ ان کو فرشتے بھی نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نظر آتے تھے اور فرشتوں سے آپ تکیہ کلام بھی کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتے ہیں، تو آپ بھی آ کے جو ہے وہی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دیتے تھے اور دین کی بہت ساری باتیں بتاتے تھے. تو وہ تو دیکھ سکتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دیکھ سکتے تھے، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. تو وہ اوپر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ جو ہے تمام فرشتے اسی لباس میں جو ہے وہ بیٹھے، سب تیار ہیں، وہی کپڑے پہنے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تم کہہ دو، آپ کہہ دیجئے کہ میں جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راضی ہو گیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھیں کہ کیا وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. تو اب یہ سمجھیے، اب یہ جو لمٹ ہے سمجھے آپ، تو یہ جو ہے مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ سے راضی ہوں، آپ جو ہے وہ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. یہ تو جو ہے اللہ اکبر، اس سے بڑا مقام تو جو ہے وہ پھر انبیاء کرام کا ہوتا ہے. اچھا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی. یہ محبت کا ہی جو ہے وہ ثبوت تھا کہ جو ہے وہ آپ کے حکم پہ سب چیز لے کے آ گئے. اور ہجرت کے وقت بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے تھے ہجرت کے لیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور آپ اکیلے نہیں جائیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو اس واقعے کے حوالے سے جو ہے غار میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ 2 دن وہاں پر رہے، رات کو دن میں اور دن اور رات رہے. تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار یار بھی کہا جاتا ہے. تو قیامت کے دن جنت کے تمام دروازے، یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جنت کے تمام دروازے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھولے جائیں گے، کیونکہ مختلف جو ہے وہ جو جنتی لوگ ہیں ان کے لیے ایک دروازہ کھولا جائے گا، کسی کو جو ہے وہ دوسرا دروازہ کھولا جائے گا. وہ پرائرٹی ہے کہ یہ والا جو ہے سب سے اہم دروازہ ہے، یہ والا اس کے بعد والا ہے. تو جیسے جیسا آدمی کا جو ہے وہ عمل ہوگا دنیا میں اور اس کا درجہ ہوگا تو اس دروازے سے داخل ہوگا. تو اس دروازے سے داخل ہوگا تو وہ اپنے لیول کی جنت میں داخل ہوگا، خالی دروازے سے داخل نہیں ہونا ہے. جو اس کا لیول ہے وہ لیول کا دروازہ ہوگا، سمجھے آپ. اور لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا جائے گا کہ آپ چوز کریں جس دروازے سے آپ داخل ہونا چاہیں، آپ کی مرضی. یہ سب یہ شرف صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. اور مزید یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو امامت کے لیے منتخب کیا اپنی زندگی میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور آپ کے وصال کا جو ہے وہ وقت قریب آیا تو آپ نے ہی جو ہے وہ نماز باجماعت آپ پڑھاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا اور یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ امامت کریں، سمجھے آپ. تو یہی وجہ تھی کہ تمام صحابہ کرام نے آپ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ متفقہ طور پر جو ہے وہ بنا لیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو جو ہے ہمارا قصہ ختم ہو گیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں تھا. واقعہ جو ہے وہ جس کا حوالہ دے رہے ہیں ہم تو وہ ہے آپ کے غزوے کا. لیکن غزوہ تبوک جو ہے وہ اس کے بارے میں دوسری کلپ بناؤں گا انشاءاللہ، اور اس میں جو ہے وہ پوری تفصیلات جو ہے وہ ہوں گی.
انشاءاللہ تعالیٰ. وما علینا الا البلاغ. آپ کو سب کو اگر یہ پسند آیا ہے واقعہ، کیونکہ یہ اسلامی تاریخ کا، اس میں کوئی چیز جھوٹ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، یہ ریئل لائف میں یہی ہوا ہے. تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. تو اس کو میرے کلپ کو جو ہے وہ لائک کریں، اور اپنے عزیز اقارب، دوست، احباب، رشتہ داروں میں اس کو جو ہے وہ شیئر کریں. اور اگر آپ نے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. والسلام.